اب یہ ہے کہ اگر ڈائبٹیز ہو یعنی ذیابیطس ہو تو کیسے پتہ لگے، اس کی کیا علامات ہوں گی؟ تو آدمیوں میں تو اس کی علامات بچوں میں تو اس کی علامات بہت آسان ہیں۔ ان کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے، اس میں ان کو بار بار پیشاب آتا ہے، اور پھر ان کو ظاہر ہے جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہوتی ہے پیشاب سے، تو پیاس زیادہ لگتی ہے، اور پھر چونکہ انسولین کا کام جسم میں سنبھال کے رکھنا ہے خوراک کے اجزاء کو، تو ان کا جسم خوراک کو سنبھال کے نہیں رکھ پاتا، تو ان کا وزن جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بچوں میں جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور اگر اس کا علاج نہ ہو تو بچوں کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بڑوں میں جب ڈائبٹیز ہوتی ہے تو وہ عام طور پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے، یعنی اس کی دوسری قسم، اور اس کا عام طور پر کوئی اس کی علامت ہوتی نہیں، اور کئی سالوں بعد جب ڈائبٹیز کی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں آنکھوں میں، گردوں میں، تو پتہ لگتا ہے کہ جی یہ تو شوگر تھی۔ تو اس وجہ سے جو لوگ 35 سال سے زیادہ عمر کے ہوں ان کو سال میں 2 دفعہ اپنے خون کا ٹیسٹ کروانا چاہیے خالی پیٹ، جس میں دیکھا جائے کہ گلوکوز یعنی شوگر زیادہ ہے کہ نہیں۔ تو ذیابیطس کی تشخیص کے لیے انسان کو 8 گھنٹے خالی پیٹ رہنا چاہیے، اور اس کے بعد جا کر خالی پیٹ ہی اپنے خون کا ٹیسٹ کریں۔ اگر گلوکوز یعنی شوگر 126 ملی گرام پر ڈی ایل سے زیادہ ہے، اب ہمارے بعض ملکوں میں یہ ملی مولز میں ہوتا ہے، تو اگر 7 ملی مول سے زیادہ ہے یعنی 126 ملی گرام جو پاکستان میں عام طور پہ ناپی جاتی ہے شوگر خون کی، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ذیابیطس ہے۔ اور اگر کھانا کھانے کے 2 گھنٹوں بعد آپ اپنے خون کا ٹیسٹ کروائیں، اور اگر کھانا کھانے کے بعد چونکہ عام طور پہ خون میں شوگر بڑی ہوتی ہے کھانے سے جو جذب ہوئی ہوتی ہے، اور اگر وہ 200 سے زیادہ ہو تو بھی آپ کو ڈائبٹیز ہے۔ یاد رہے کہ نارمل گلوکوز جو ہے خون میں وہ 100 سے کم ہونا چاہیے۔ ایک اور بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہیموگلوبن A1C۔ ہیموگلوبن A1C جو ہے یہ 3 ماہ تک خون میں اوسطاً جو شوگر کا درجہ ہے، جو شوگر لیول ہے خون میں 3 ماہ تک، یہ اس کا اندازہ بتاتی ہے۔ تو اگر ہیموگلوبن A1C 6.5 یا اس سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے۔ اور اگر کچھ لوگوں کے بلڈ گلوکوز خون کی شوگر جو ہے وہ 100 سے زیادہ ہے لیکن 126 سے کم ہے، تو ان کا ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جسے گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اور گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ جو ہے اس میں آپ کو وہ گلوکوز کھلاتے ہیں، آپ خالی پیٹ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر خون میں شوگر ناپتے ہیں، تو اگر اس میں بھی 200 سے اوپر چلی جائے گلوکوز کھانے کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شوگر ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر گلوکوز یعنی چینی وہ اگر خون میں زیادہ ہو جائے تو اس کا نقصان کیا ہے، یعنی ذیابیطس سے مسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ تو ایک تو سب سے آسان تو اس کا جو ہے سمجھنے میں بہت آسان ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ پھلوں کے اوپر جیسے چاٹ بناتے ہوئے چینی چھڑکتے ہیں تو وہ چینی کیا کرتی ہے کہ پھلوں سے پانی کو باہر نکال لیتی ہے۔ اسی طرح سے جب خون میں گلوکوز یعنی شوگر بہت بڑی ہوتی ہے تو وہ پیشاب میں نکلنا شروع ہو جاتی ہے آ کر، اور جب پیشاب میں نکلتی ہے تو پیشاب میں چینی ظاہر اب زیادہ ہو گیا تو پیشاب جسم کا پانی بھی باہر کھینچ لیتا ہے، تو اس طرح سے پیشاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس نے اب گلوکوز نے پیشاب میں جسم کا پانی کھینچ لیا ہے، تو اس سے پیشاب زیادہ آتا ہے، اور اگر پیشاب زیادہ آتا ہے تو جسم میں پانی کی کمی ہو جائے گی، اور جسم میں پانی کی کمی ہوگی تو انسان کو پیاس لگتی ہے،
تو ایسے لوگوں کو جن کی شوگر بہت بڑی ہو، پیشاب بھی زیادہ آتا ہے، پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، اور اگر ان شوگر جو ہے ڈائبٹیز وہ بہت خراب والی ہے، یعنی کنٹرول میں نہیں ہے، تو پھر وزن جو ہے وہ کم ہوتا ہے. لیکن جیسے بتایا آپ کو، یہ علامات عام طور پہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی ہوتی ہیں، جو کہ بچوں میں ہوتی ہے. بڑوں میں کئی سالوں تک ڈائبٹیز کی کوئی علامت ہوتی نہیں. اچھا، اب ہم بات کر رہے تھے ڈائبٹیز کی پیچیدگیاں. یعنی کمپلیکیشنز. ایک تو یہی پیچیدگی ہے کہ پیشاب زیادہ آتا ہے اور پیاس زیادہ لگتی ہے اور وزن کم ہوتا ہے، لیکن یہ عام طور پہ بچوں میں ہوتا ہے اور بڑوں میں نہیں ہوتا. دوسرا، ایک آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو گلوکوز ہے، یعنی شوگر جو خون میں زیادہ ہے، وہ جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں جسم میں، جیسے یہ خون کی نالی ہے، یہ چھوٹی نالی ہے اور یہ خون کی بڑی نالی ہے، ان میں جا کر یہ جم جاتا ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اسی طرح سے یہاں پر بھی آ کے جم گیا. اب یہ جم گیا تو خون کا بہاؤ جو ہے اس میں رکاوٹ آئے گی، اور یہاں پر خون جیسے یوں بہتا ہوا جا رہا ہے اور یہاں پہ کوئی عضو ہے، اگر اس کو خون پورا نہ ملا تو یہ بیمار ہو جائے گا. اسی طرح سے جب خون کی نالیاں چھوٹی یا بڑی، ان میں گلوکوز جم جاتا ہے، تو جس عضو کو، جس آرگن کو وہ خون کی فراہمی کری ہوتی ہیں، وہ عضو بیمار ہو جاتا ہے. تو جو جسم کے اعضاء جن میں چھوٹی خون کی نالیاں ڈائبٹیز سے متاثر ہوتی ہیں، ان میں آنکھیں، گردے اور اعصاب اور کسی حد تک پاؤں بھی شامل ہیں. اور وہ اعضاء جن کی خون کی بڑی نالیاں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں ڈائبٹیز سے، وہ ہے دماغ، دل، ٹانگیں. تو آنکھوں میں کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں میں خون کی نالیاں جو ہیں وہ، ان میں جب شوگر جمتی ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، گلوکوز جمتا ہے، تو وہ آنکھ جو ہے انسان کی، اس کی، یہ اگر انسان کی آنکھ ہے، یعنی یہ کاٹ کے دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ عدسہ ہے اور روشنی آتی ہے آنکھ میں، اور یہاں پر جا کے روشنی جو ہے وہ فوکس ہو جاتی ہے اور یہاں پر شبیہ امیج بنتا ہے کسی چیز کا. تو یہ جو ایک اندر آنکھ کے ایک پرت ہوتی ہے، ایک جھلی ہوتی ہے، جس کو ریٹینا کہا جاتا ہے. اس کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس کو پردہ بصارت کہتے ہیں شاید اردو میں، ریٹینا. تو اس ریٹینا کے اندر جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں شوگر ڈائبٹیز میں، وہ متاثر ہوتی ہیں، اور اس سے ریٹینا جو ہوتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. اور جب ریٹینا بیمار ہوتا ہے تو وہ جسم کو کہتا ہے کہ جی مجھے خون کم مل رہا ہے، مجھے اور خون دو. تو پھر نئی خون کی نالیاں جو ہیں وہ آنکھ میں جسم بنانا شروع کر دیتا ہے. وہ نئی خون کی نالیاں جو ہیں وہ بڑی کچی اور کمزور ہوتی ہیں، اور اکثر وہ پھٹ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے آنکھ کے اندر خون آ جاتا ہے. اور اگر آنکھ میں خون آ جائے تو ظاہرہ بینائی جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی. تو اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اپنا ڈائبٹیز کو کنٹرول رکھیں، اور دوسرا یہ کہ لیزر سے خون کی جو نئی نالیاں جو کہ کچی ہوتی ہیں ان کو جلا دیا جاتا ہے، اور ریٹینا جو ہے اس کو بھی جلایا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ جسم سے نہ خون مانگے. تو ریٹینا میں یہ نہیں کہ سارا ہی ریٹینا جلائیں، تھوڑا تھوڑا اس کا حصہ جلا دیتے ہیں لیزر سے.
اب اگر گردے جو ہیں اس میں ڈائیبٹیز سے بہت عام مسئلہ ہوتا ہے کہ گردے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گردوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ خون کو ہر وقت چھانتے رہتے ہیں اور خون کے اندر سے یہ گندے فاسد مادے نکال کر پیشاب بنا کر جسم سے باہر نکال دیتے ہیں، اور خون کے جو اچھی چیزیں گردوں میں چھن کر آتی ہیں ان کو خون میں واپس بھیج دیتے ہیں، یعنی پروٹین، گلوکوز وغیرہ یہ جسم کے لیے کارآمد چیزیں ہیں۔ لیکن جب گردے کمزور ہو جاتے ہیں تو ایک تو ہے کہ وہ خون کو صحیح طرح سے چھانتے نہیں، اور پھر اگر خون سے کارآمد چیزیں ان پیشاب میں آ رہی ہوں تو ان کو واپس جذب کر کے خون میں نہیں ڈال سکتے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پروٹین جو کہ جسم کے لیے کارآمد چیز ہے وہ پیشاب میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گردے جو ہیں وہ کمزور ہیں۔ تو اسی لیے ڈائیبٹیز میں پیشاب چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں پروٹین تو نہیں آ رہی۔ پروٹین جو پیشاب میں عام طور پہ چیک کی جاتی ہے وہ البیومن ہوتی ہے۔ بہرحال آپ پروٹین بھی اگر سمجھ لیں تو وہ بھی کافی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ گردے جو ہیں وہ بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں ڈائیبٹیز کی وجہ سے، اگر آپ اس کو نہ صحیح علاج کریں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گردے فیل ہونے کے بعد انسان جو ہے اس کو ڈائلیسس پر ڈالنا پڑ جاتا ہے۔ ڈائلیسس جو ہے وہ خون کی صفائی کرتا ہے مصنوعی طریقے سے۔ تو اب گردوں کے مرض سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے کہ جو بلڈ پریشر ہے اس کو 130/80 سے نیچے رکھا جائے ڈائیبٹیز میں، اور اپنی شوگر جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، یعنی اپنے گلوکوز جو ہے خون میں اس کو زیادہ نہ ہونے دیا جائے۔ اور ایک اور دوائی جو کہ ایک ہارمون ہوتا ہے انجیو ٹینسن، یہ بلڈ پریشر بڑھانے کے لیے ایک ہارمون ہوتا ہے انجیو ٹینسن، اس کو روکنے والی ادویات بہت مؤثر ہیں اور گردوں کو بچائے رکھتی ہیں۔ تو اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو آپ کو انجیو ٹینسن کو روکنے والی دوائیاں جو کہ کچھ اقسام کی ہیں، ایس انہیبیٹر یا ARBs وغیرہ، وہ لینی چاہیے۔